السلام علیکم، میں گریڈ 4 کی اردو ٹیچر مس حمیرہ۔ آج میں نے آپ لوگوں کو سبق ساتھ میں ایک کے بارے میں آپ لوگوں کو سمجھایا اور آپ لوگوں نے اس کے بارے میں بھی مجھے بتایا کہ دراصل اس سبق میں کیا پڑھایا گیا ہے۔ خلاصے کے طور پہ آپ نے مجھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھائی تھیں۔ ہم لوگوں نے یہاں پر نئے الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ و محاورات بھی پڑھے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان الفاظ کے اس سبق کے تمام سوالات، قرآنی آیت کا ترجمہ، مرکزی خیال کی جگہ ہم نے خلاصہ کیا تھا، اور جناب یہ سارے کام ہم نے کر لیے تھے۔ اس کے بعد ہم آگے تھے۔ آج ہم نے کیا صفحہ نمبر 110 پر موجود سرگرمی ہے کہ فعل کی مطابقت فاعل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فعل سے مراد کام ہے اور فاعل کام کرنے والا ہے۔ اگر فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے لڑکا کھیلتا ہے، یہ فاعل ہے، یہ فعل ہے۔ دوسرا، اگر فاعل جمع ہوگا تو فعل بھی جمع ہوگا، لڑکے کھیلتے ہیں، فاعل فعل۔ پھر اگر فاعل مذکر ہوگا تو فعل بھی مذکر ہوگا، بچہ ہنستا ہے، فاعل و فعل۔ اگر فاعل مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث ہوگا، بچی ہنستی ہے، فاعل و فعل، ٹھیک ہے۔ اگر فاعل عمر میں بڑا ہے یا رتبے میں بڑا ہے تو شخص کے ساتھ ہمیشہ فعل جو ہے وہ جمع میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے استاد صاحب پڑھا رہے ہیں، فاعل و فعل، ٹھیک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ فاعل ہیں تو فعل آخری فاعل کے مطابق استعمال ہوگا، جیسے اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ فاعل کی مطابقت خیال رکھتے ہوئے مناسب فعل لگا کر جملے میں پڑھیں، جیسے امی کھانا پکا رہی ہیں، چوہا الماری کے پیچھے چھپا ہوا ہے، ہم کل سیر کو جائیں گے، آسمان پر بہت سے پرندے اڑ رہے ہیں، میری چھوٹی بہن کھیل رہی ہے، دادی جان اور دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں، سارے بچے مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے، دھوبی کپڑے دھو رہا ہے، میرا بھائی کرکٹ کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری جملے جو ہیں وہ آپ لوگ فعل کے ساتھ، صحیح فعل کے ساتھ مکمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہماری یہاں تک کی سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔